ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، بالخصوص قائد عساکر اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم باجوہ صاحب اور میزبان مجلس ھذا عالی مرتبت جناب صابر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ منعقدہ تقریب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہمارے ان عزیزوں نے تقریب شادی کا آغاز حضور کے بابرکت نام سے کیا ہے، چونکہ خوشیاں اور دوبالا ہو جاتی ہیں جب ذکر رسول کی کھنڈ شامل کر لی جائے۔ یہ نام اتنا میٹھا ہے، اتنا دل آویز ہے کہ روحوں تک ٹھنڈک اترتی ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ ان کا نام اتنا دل آویز ہے، اتنا میٹھا ہے کہ روحوں کو قرار ملتا ہے، قلوب کو تسکین پہنچتی ہے۔ صدیوں سے یہ نغمہ چھڑا ہے اور کبھی بھی مدھم نہیں ہوا۔ ان کے ذکر کی مہک سے دلوں کے غنچے مہک رہے ہیں۔ میلاد کا موسم جلوہ گر ہو رہا ہے، گلی گلی محافل نعت، محافل ذکر، محافل میلاد کا انعقاد ہوگا۔ تو میں اس موسم میں جب دیکھتا ہوں تو بے ساختہ میری زباں پہ یہ لفظ جاری ہوتے ہیں کہ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن موسم کی رنگینیاں بتاتی ہیں جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ 2006 میں جب پیغمبر حسن و جمال کے خاکے تراشے گئے، ایک اضطرابی کیفیت تھی، تو میں نے گلی گلی کہا، صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا۔ وہ بے مثل محبوب کہ جس کا سایہ بھی نہیں ہے، اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے۔ اور اقبال بولے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوگا۔ حرا کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو اہل ایمان ان کے تذکروں کی خوشبو سے اپنے دلوں کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں، اور جو ہی ان کا نام نامی اسم گرامی ہمارے لبوں پہ آتا ہے
تو روح تک تسکین اترتی ہے۔ تو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے وجود میں ان کے پاکیزہ وجود کے محتاج ٹھہرے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو بزم کائنات تخلیق ہی نہ ہوتی، اس کائنات کو خلعت وجود ہی نہ دیا جاتا اگر حضور تشریف نہ لاتے، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی۔ اور انسان کی تخلیق کے بعد اسے خودی کا تعقل اور من سے آشنائی اسی چوکھٹ سے نصیب ہوئی۔ جنہیں اس در سے آشنائی نصیب نہیں ہوئی وہ آج بھی اندھیرے میں ہیں، وہ آج بھی ظلمت میں ہیں۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر روح کو تڑپا دیتا ہے، اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اسے سمجھ لیجئے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ اس کائنات کو جمال ہی تب ملا جب میرے حضور تشریف لائے۔ کیا ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کرتا تھا؟ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر سے چلتا تھا کہ میں نے اپنی پگڑی کی کلس کو نیچا گرانے سے، نیچا ہونے سے بچا لی اور اپنی آبرو کی عزت کی حفاظت کی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک جملہ کہا تھا جو بچے بچے کو یاد ہے، بہت ساروں کو عربی متن کے ساتھ بھی یاد ہے، کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اپنی بیٹی کے لیے محبتوں کے جذبات میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن آج بیٹی کی توقیر ہے، عزت ہے۔ میں نے بوڑھے باپ کو مزدوری کرتے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ جوان بھائی کو اوور ٹائم لگاتے فیکٹری میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ آج تو جوانیاں پردیس میں کاٹ دی جاتی ہیں کہ میں نے بیٹی اور بہن کی شادی کرنی ہے، لیکن وہ زمانہ تھا کہ جب بیٹی زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی تھا۔ اس ظالمانہ سماج کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ حق تھا جو بلند کیا اور بتایا کہ بیٹی توقیر کے قابل ہوتی ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ حضور کی مجلس لگی ہے تو فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا خدا کی رضا کے لیے نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو مجلس سے ایک صاحب اٹھے، عرض کی حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، اس کی ایک بیٹی ہو تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ تو ذرا غور کیجئے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ یہ تھا وہ تغیر، یہ تھا وہ حضور کا لایا ہوا نظام حیات۔ بیٹی زندہ درگور ہوتی ہے، بہن کی توقیر نہیں ہے۔ ماں دنیا کی منڈی میں بکی ہے، کاس کے میلے میں 300 درہم میں 3 بھائیوں نے سکی ماں کو فروخت کیا ہے۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بٹتی ہی بڑھتی تھی، لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے ڈال دیا۔ کہا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے، ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، اور ان کو ناراض کر لو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ معاشرے کے وہ طبقے جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، انہیں عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ مجھے بتائیے غلام کو کوئی پوچھتا تھا؟ غلام تو آقا کے اذن کے بغیر اس کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے، آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرا جوتا میرے اذن کے بغیر چھوا کیسے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تجھے اپنی اوقات بھول گئی ہے؟ جس غلام کو آقا کا جوتا اس کے اذن کے بغیر چھونے کی اجازت نہیں تھی، میرے اور آپ کے آقا و مولا معراج پہ جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے، اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور غلام فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ غلام آقا کا جوتا نہ چھو سکے اور دو جہاں کا سردار کہے میں تیرے قدموں کی آواز سنتا رہا ہوں۔ قرآن بتاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے کوئی قصہ بیان، کہانی بیان نہیں کی، امر واقعی بیان کیا ہے کہ واقعتاً وہ اپنی یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے، اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے، اسے کھانا تو دیتے تھے لیکن عزت نہیں دیتے تھے۔
سورہ الفجر کے اندر فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم. تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو. انسان کی ضرورت اس کی عزت ہے، وہ عزت نفس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. میرا وقار ہو، میں نظر انداز نہ کیا جاؤں، میں محبت سے دیکھا جاؤں، میرے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر احترام کے جذبات ہوں. غریب کی مدد ضرور کیجئے گا لیکن کبھی بھی تحقیر سے نہ کیجئے گا. یہ لوگ اجتماعی شادیاں کرتے ہیں اور ایک لائن دلہنوں کی بیٹھی اور ایک قطار میں دلہے بیٹھے ہیں اور مخیر حضرات اسٹیج پہ براجمان ہیں اور جناب وہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں کہ بہت کام ہوا، 60 بچیوں کی شادی ہو رہی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ میں تو ایسا منظر نہیں دیکھ سکتا. انسان کی زندگی میں 3 مراحل ایسے آتے ہیں جب وہ تمام لوگوں کی نظروں کا محور ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ دولہا یا دلہن بنتے ہیں، اور جب وہ فوت ہوتا ہے اور سفید کفن پہنتا ہے تو سارا شہر اس کو دیکھنے آتا ہے. تو یارو تم نے ان کی یہ عزت بھی چھین لی. تمہیں اگر توفیق تھی تو ان کے گھر میں جا کے ان کے غریب ماں باپ کی مدد کرتے، وہ بیٹی گھر سے اٹھتی تو کتنی عزت ہوتی. تم نے ان کی غربت کا اشتہار لگایا اور ان کی غربت کا تماشا اڑایا. کاش کہ تم اس بات کا خیال کرتے کلا بل لا تکرمون الیتیم. یتیم کی عزت کی بات قرآن نے کی ہے، عزت نفس کی بات کی ہے. تو وہ یتیم کو کھانا تو دیتے تھے لیکن کہا کہ وہ دھکے دیتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے کہ اس کی نحوست کہیں تمہیں نہ لگ جائے. جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں وہاں میرے حضور کہتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. بلکہ مجلس رسول سجی ہے، ہجوم عاشقاں ہے. اللہ کے محبوب تشریف فرمائے تو ایک شخص نے کہا حضور دعا کیجئے. کیا ہوا؟ میرا بیٹا گم ہو گیا، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، تڑپ رہا ہوں، ماں کی ممتا الگ اداس ہے. تو قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص جو دیر سے آیا تھا کھڑا ہو گیا. عرض کی حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کا بیٹا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی. حضور نے فرمایا سے بلاؤ. بلایا گیا. بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں، ماں الگ بے چین ہے، کئی دن سے کچھ کھایا اور پیا نہیں. میں چاہتا ہوں آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کے دکھی دل کو بھی قرار پہنچے. کہا ضرور جاؤ، میں تجھے روکتا نہیں، تمہارے جذبات سے بھی آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ. جی حضور ارشاد کیجئے. فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو، اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کا نام لے کے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے. فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو. اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم کا دل دکھ جائے گا. میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی یوں مد بھرے لہجے میں پکارتا. تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا. بیوہ کے سامنے بیوی سے ملاطفت کرنے سے منع کیا گیا. یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار کرنے سے روکا گیا. بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ایسے زاویے میں اس انداز میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب تک اس کی مہک نہ پہنچ پائے. غریب کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ پوری نہ کر سکا. ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ہم نے کبھی عشق رسول کا یہ پہلو بھی دیکھا؟ صاحب میرے نعروں سے تو زمین پھٹتی ہے، آسمان کو چیر دیتا ہوں، لیکن میرا ہمسایہ مجھ سے دکھی ہے. میں لوگوں کے لیے اذیت کا سامان بنا ہوں، میں شعلے اگلتا ہوں. میرا طرز زندگی مخلوق خدا کے لیے دکھ اور اذیت کا سامان بن کے رہ گیا ہے. میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر چکا ہوں، میں دوستیاں توڑ چکا ہوں. صاحب آپ عاشق رسول نہیں ہوتے، آپ کچھ اور ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سامنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا. یہ میرے حضور کا دیا ہوا درس ہے. مجھے بتاؤ جس نے زندگی کا یہ جمال دیا ہے، انسانیت کو یہ حسن دیا ہے، اخلاقی اقدار کو ان بلندیوں تک پہنچایا ہے، کیا میں اس کا میلاد نہ مناؤں؟
میں اس کا ذکر نہ کروں، میں اس کے قصیدے نہ پڑھوں؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ میں تو دم دم نام ان کا لیوں گا، میں تو جیوں گا تو ان کے لیے، میں تو مروں گا تو ان کے لیے، میں تو ان کا نام لوں گا تو میری روح سرشار ہوگی۔ مجھے زندگی کا کرینہ ہی انہوں نے دیا، مجھے جینے کا سلیقہ ہی انہوں نے دیا۔ زندگی کی ساری بہاریں اور سارا جمال حضرت انسانیت کے دامن میں ہے، وہ سارا میرے حضور کا دیا ہوا ہے۔ چاہے وہ مغرب ہے، چاہے وہ مشرق ہے، چاہے وہ کفر کا معاشرہ ہے، چاہے وہ اسلام کا معاشرہ ہے، جہاں بھی آپ کو خیر کی قدریں ملے گی، یہ میرے رسول کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ورنہ انسان تو انسان کو کاٹ رہا تھا، انسان تو انسان کو ذبح کر رہا تھا، سکی بیٹی کو ذبح کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ یہ تو میرے حضور نے انسانیت کو توقیر دی ہے، یہ تو میرے حضور نے عزت دی ہے انسان کو۔ تو پھر سنیے سید سلیم گیلانی نے کیا کہا، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو یہ زندگی کا سارا نور، زندگی کا سارا جمال۔ یار خدا شناسی تو بڑی دولت ہے، میں تو خود شناس بھی نہیں تھا۔ کیا میری تقدس ماں پیشین بتوں کے چرنوں میں رسوا نہیں ہو رہی تھی؟ کیا میں گائے کے پیشاب کو متبرک نہیں سمجھ رہا تھا؟ یہ کس نے آ کے بتایا؟ تو یہاں بھٹکا ہوا ہے، تو ذرا دیکھ اپنی خودی کو پہچان، تو کہاں کھڑا ہے؟ میں تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ میں اپنے گاؤں میں ایک دن دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ وہ پانی کھول کے تو اپنے ہاتھ دھو رہا تھا، تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھولا، تو دور سے میں نے جھڑکنے کے انداز میں کہا تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہے؟ تو وہ بڑے لجاجت بڑے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور راستے میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں پہ پڑ گیا۔ تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ 6 یا 7 سال کا بچہ جو دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھتا ہوگا، یہ اپنے پاؤں پر یا لباس پر یا ہاتھوں پر ایک جانور کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں سے بھی گریز کر رہا ہے، اور دوسری جانب ایک شخص گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ رہا ہے۔ یار وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن پھر بھی بت کے چرنوں میں بیٹھا ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے، اس کی طب نے اسے بتایا کہ اس میں کتنے جراثیم اور تعفن کتنا، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں، لیکن اس کو متبرک سمجھ رہا ہے۔ اور یہ 3-4 سال کا بچہ جو ہے وہ چھینٹوں، غیر مری چھینٹوں سے بھی بچ رہا ہے۔ تو اندر سے آواز آئی، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے 6-7 سال کا بچہ، لیکن ماں نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ میں خود آشنا بھی نہیں تھا، میں اپنی پیشانی کو بتوں کے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے میں جھک رہا تھا۔ بارگاہ رسالت مآب میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے جاہلیت کے زمانے کی 2 باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں تھمتی۔ کہا وہ 2 کون سی باتیں ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے، وہ یہ تھا کہ میں ایک لمبے سفر پہ تھا، واپس آیا تو میرے گھر میں بیٹی کھیل رہی تھی، کئی سالوں کے بعد پلٹا تھا، تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں زندہ درگور نہ کر دے، تو اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے پیار بھرے، محبت بھرے کلمات رکھ دیے تھے، اور وہ آتے ہی میں جو ہی پہنچا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبہ کرنے لگی، لیکن میں اندر سے آگ بگولا ہو گیا اور گھور کر کے بیوی کو دیکھا، گویا میں نے اشاروں سے کہا ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں۔ خیر موقع کی تلاش میں تھا اور میں اس کو اٹھا کے لے گیا اور صحرا میں گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ گرمی کی شدت تھی اور مجھے بار بار پسینہ آتا تھا، اور اپنے ننھے سے دوپٹے تھے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی تھی۔ میرا دل نہیں پسیجتا تھا۔ جب گڑھا کھود لیا اور میں باہر نکلا تو میری بیٹی کے چہرے پر طمانینت آئی، اور میں سوچا یہ کیوں اتنی خوش ہوئی ہے، تو میں نے اسے پوچھا اتنی خوش کیوں ہوئی ہو، تو کہنے لگی کہ میرے باپا کی مصیبت ختم ہوئی، اس کی مشقت ختم ہوئی۔ میرا دل پسیجا، لیکن ان ظالمانہ رسوم کا جکڑا ہوا شخص تھا، میں نے اس کو اندر اس کے دھکا دے دی، اور پہلے تو وہ کھیل سمجھتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا، لیکن جب اس کا بدن اس میں دبنے لگا اور سانس گھٹنے لگی تو وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑنے لگی اور زندگی کی بھیک مانگنے لگی، اور میں مٹی ڈالتا رہا۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔
وَأَيْنَا رسول اللہ تذرفان، حضور کی چشمان میں بھی آنسو تھے. کسی نے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا ہے، حضور دکھی ہو گئے. تو اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ارشاد کیا کہ اس کو سنانے دو، اس کو کہنے دو. تو کہا یہ وہ واقعہ ہے کہ جو میں جاہلیت کے زمانے کا یاد آتا ہے تو آج آنسو نہیں تھمتے، اور دوسرا واقعہ جب یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی. اور وہ یہ تھا کہ میں ایک سفر پہ گیا تو سفری بت ساتھ لیا، اور وہ پتھر کا بت تھا، اور اس کو اٹھایا تو سامان زیادہ بوجھل ہو گیا. تو میں نے کہا میں تو اپنے خدا کا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک جاؤں گا. تو اس کو میں نے نکال دیا اور آٹا گوندھ کر کے اس میں ایک چھوٹا سا بت تیار کر کے خشک کر کے اس کے اندر رکھ دیا، اور سفر چلتا رہا. راستے میں اوقات عبادت میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی. کہا سفر کا جو اندازہ تھا اس سے کوئی 2-4 دن سفر اوپر چلا گیا تو بھوک اور میرا جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا اور میں بھوک کاٹنے لگا. 2-1 دن تو خیر میں نے گوارا کیا، لیکن جب میری برداشت سے کام باہر ہو گیا تو میں مجبور ہو کے اپنے خدا کو ہی نکالا اور اس کو پتھر رکھ کے کوٹا، اور پھر اس میں پانی ملایا، اور پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی، اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. تو کہا یہ واقعہ یاد آتا ہے تو آج میری ہنسی نہیں تھمتی. میں کیسا شخص تھا کہ ایک بے بس اور مجبور جو اپنے پجاری کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا آخر میں تمہارا خدا رہا ہوں، میرے پہ اتنا تو ترس کھاؤ. اپنے تاریک معدے میں ڈالو گے اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک آؤ گے. جو مجھ سے اپنے دکھ کی کہانی بھی بیان نہیں کر سکتا تھا، مجھ سے احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ میرا معبود تھا. آج مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی. تو کیا میں اور آپ اگر حضور کی جلوہ گری نہ ہوتی تو آج پتھروں اور درختوں، حشرات الارض اور چوپایوں کو اپنا معبود نہ سمجھ رہے ہوتے. انسانیت کی تاریخ تو یہ ہے کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے کیچوا لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے. یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا کہ تو یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں. تو کائنات کا امام ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا. میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. وہ جو درختوں کو پوچھتا تھا، جو ہواؤں کو پوچھتا تھا، بہتے پانیوں کو پوچھتا تھا، جو مٹی کے بنے مادوؤں اور پتھر کے بنے اصنام کو پوچھتا تھا، جو حشرات الارض اور کیڑوں مکوڑوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اب اس کی بدلی ہوئی ٹون بھی دیکھی. اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. یہ وقار، یہ عزت، یہ بانک پن کس نے دیا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے دیا. تو میں جیوں گا تو ان کا نام لوں گا، میں مروں گا تو ان کا نام لوں گا. زندگی کی ایک سانس ان کے نام وقف رہے گی. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور کے ہو جاؤ پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے. جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط ہے کہ ان کے ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.